اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موضوع کو اپنے یوٹیوب اسلامک چینل فاروقی سیالوی پر نجمن آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج اس ویڈیو میں نور مجسم امام الانبیاء افضل الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مبارک ارشادات اور وہ خطبات، ان کا خلاصہ اور مجموعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں آپ نے ارشاد فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، ان ارشادات میں سے ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں مرحبا، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں رکھے، اللہ تم سے شکستہ دلی کو دور کر دے، تمہیں رزق عطا کرے، اللہ تمہاری مدد فرمائے، تم کو اعلیٰ مراتب پر فائز فرمائے، اللہ تمہیں امن و امان میں رکھے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ ہی تمہارا نگہبان اور محافظ ہے۔ میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ میں نذیر مبین ہوں۔ اللہ کی بستیوں میں اور اس کے بندوں کے ساتھ غرور اور تکبر کے ساتھ پیش نہ آنا، یعنی غرور اور تکبر نہ کرنا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ کہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو خواہش نہیں رکھتے زمین میں بڑا بننے کی اور نہ فساد برپا کرنے کی، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سال مبارک سے کم و بیش 5 دن پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ نے ایک اور واعظ فرمایا، جس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پہ لعنت بھیجے جنہوں نے انبیاء کی قبوروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے 2 مطلب ہیں اس حدیث پاک کے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اہل قبور کو سجدہ کریں عبادت کی نیت سے، یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز اور عبادت میں ان قبروں کی طرف متوجہ ہونا یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ دونوں مطلب جو ہے یہ غلط ہیں۔ اس حدیث پاک سے قبور کے پاس جانا یا اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کی مزارات پہ حاضر ہونا، اس حدیث پاک میں اس سے منع نہیں کیا گیا، اس صاحب قبر کو سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ کوئی بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پہ اور کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کے ان کو عبادت سمجھتے ہوئے سجدہ نہیں کرتے، الحمدللہ۔ ہاں، وہاں پہ جا کے ان کے لیے بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ یہ اس حدیث پاک کا معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ مزارات پہ جانا اور اہل قبور کے پاس جانا یہ اس حدیث پاک سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر جو منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ اہل قبور کو سجدہ کرنا اور اپنی نماز اور اپنی عبادت میں ان کی طرف متوجہ ہونا، قبر والوں کی طرف متوجہ ہونا، کہ ان کے طرف متوجہ ہونا جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ خیال کرنا اس کو غلط کہا گیا ہے۔ اور الحمدللہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مزار کے اوپر جا کے اس کو عبادت کے نیت سے سجدہ نہیں کرتے۔ ہاں، مزار کو وہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اگر اس کا بوسہ لیتے ہیں، وہ چوم لیتے ہیں، تو یہ سجدہ نہیں ہے۔ کسی مسلمان کا
اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ صاحب قبر میرا خدا اور میرا رب ہے اور میں اسے عبادت سمجھتے ہوئے سجدہ کر رہا ہوں، الحمدللہ ایسی کسی کی نیت نہیں ہے۔ یہ مفہوم عقیدت کی بنا کے اوپر میں نے نہیں بیان کیا، بلکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ یہی مفہوم ابن حجر نے فتح الباری کے اندر حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے یہی مفہوم جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس حدیث پاک کا مفہوم یہی بیان کیا ہے کہ قبر والے کو سجدہ کرنا یہ اس حدیث پاک سے جن کے اوپر جو لعنت کی گئی ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر والے کو عبادت سمجھتے ہوئے سجدہ کرنا، یہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام کے اندر جو ارشادات آپ نے فرمائے، ان میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں نے کسی کی پیٹھ پہ کوئی درہ مارا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ایسا کریم آقا بھی کائنات ارض و سماوی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو میری آبرو حاضر ہے، وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، اور اگر کسی سے مال چھینا ہے تو میرا مال حاضر ہے، وہ اپنا حق لے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے منصف، ایسے رحمت فرمانے والے، ایسے کرم فرمانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو مجھ سے وصول کر لے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ سے ملاقات کروں تو میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کوئی یہ اندیشہ نہ کرے، یہ دل کے اندر خوف نہ کرے کہ اگر کوئی مجھ سے بدلہ لے گا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے 3 درہم لینے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 3 درہم ضرور دوں گا، لیکن مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ یہ میں نے کس کام کے لیے لیے تھے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھ سے ادھار لیے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 3 درہم جو ہے وہ واپس کر دیے۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے بیت المال سے کوئی قرض لیا ہے تو وہ واپس کرے۔ ایک شخص کھڑا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے 3 درہم جو ہے وہ بیت المال سے لیے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم نے کس لیے لیے تھے؟ اس نے عرض کیا میں مفلس تھا، تنگ دست تھا، ضرورت مند تھا، اس لیے میں نے یہ بیت المال سے 3 درہم لیے تھے۔ چنانچہ اب حالات ٹھیک ہیں، اس نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر 3 درہم بیت المال کو واپس کر دیے۔ محترم خواتین و حضرات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم ارشادات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے نعوذ باللہ اللہ حفظ و امان میں رکھے کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو لوگوں کی پراپرٹیوں کے اوپر، لوگوں کی زمینوں کے اوپر، لوگوں کے مالوں کے اوپر، یتیموں کے مالوں کے اوپر ناحق قبضہ کر لیتے ہیں اور کھا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہم نے بھی قبر کے اندر جانا ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، لیکن آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے اور بالخصوص آج کے اور قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے یہ ایک سبق دے کے جا رہے ہیں کہ انسان کسی بھی اونچی پوسٹ کے اوپر ہو، کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے کے اوپر ہو، لیکن وہ احتساب سے بالا نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں جو ارشادات ارشاد فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ ایک دن حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اے مسلمانوں میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ تم پر میرے قائم مقام ہے، اب میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں جو ارشادات فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا کی زیب و زینت اور جو اس کے پاس انعام اور اکرام ہے ان دونوں میں اختیار دیا، لیکن اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اکرام کو قبول کر لیا۔ چنانچہ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اس بندے نے جو اللہ کے پاس انعام اور اکرام ہے اس کو قبول کر لیا، تو یہ سن کے رم شناسہ مصطفیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بے اختیار رو پڑے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یا رسول اللہ ہم اپنے اموال، ہم جانیں، اپنا سب کچھ جو ہے وہ آپ کی جان کا فدیہ پیش کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے جان سار کے اس محبت برے الفاظوں کو سنا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اپنی صحبت اور اپنے مال میں سے تمام لوگوں سے ابو بکر زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اگر میں اہل زمین سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان کے درمیان اور میرے درمیان اسلامی اخوت کا رشتہ ہے۔ پھر فرمایا مسجد میں کوئی دریچہ نہ ہو، سب دروازے بند کر دیے جائیں، لیکن ایک دریچہ اور ایک دروازہ جو ہے وہ ابو بکر کا کھلا رہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ مقام ابو بکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی ظاہری حیات طیبہ کے بالکل آخری ایام کے اندر جو ارشادات مختلف دنوں کے اندر آپ نے ارشاد فرمائے، ان کا خلاصہ اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ارشادات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔